إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، ابھی خطبہ مسنونہ میں نے سورہ ملک کی ابتدائی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک عمل کریں۔ لہٰذا جو شخص عمل میں جتنا ہی آگے ہے وہ اپنے مقصد میں اتنا ہی آگے ہے، اور جو شخص عمل میں جتنا پیچھے ہے وہ اپنے مقصد میں اتنا ہی ناکام اور پیچھے ہے۔ نیک عمل ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ضامن ہے۔ صرف آرزوؤں کے سہارے سے، صرف امیدوں کے سہارے سے ہم اللہ رب العالمین کی نہ خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے وعدے کے ہم مستحق بن سکتے ہیں، بلکہ عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں عمل کے لیے ابھارا گیا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں 70 سے زیادہ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یعنی صرف ایمان لانا، صرف کلمے کا ورد کر لینا، صرف زبان سے کلمہ شہادت ادا کر دینا، یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اور اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا
واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلے کام، اچھے کام، نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، ان کے ذکر کرنے کے بعد ان کی خوبی بتائی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان انبیاء کرام کی طرف یہ وحی کی کہ اچھے کام کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، خیر کے کام، بھلائی کے کام کرنے کا ہم نے انہیں حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جو نیک بندے ہمارے گزرے ہیں یہ بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ لہٰذا دینی بھائیوں، صرف ہم یہ اگر سوچ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کے ہم اقراری ہیں، اور یہ چیز ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ چیز دنیا میں عزت و سرخروئی کے لیے کافی ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ مختلف قوموں کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر، مختلف ادیان کے اندر جب خرابیاں آتی ہیں تو وہ قوم اور وہ جماعت بدعملی کا شکار ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اس بات کی وجہ سے بدعملی کا شکار ہوتے ہیں، جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آپ پڑھیں، ابتدا ہی میں بنو اسرائیل کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر جو خرابی آئی تھی، جو بدعملی کا شکار ہوئے تھے، ہر قسم کا عمل انہوں نے اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اس امت میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو اس بات پر پورا بھروسہ اور تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہے کہ سفارش کے ذریعے سے، شفاعت کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بدعملی کا شکار ہو گئے۔ ہمارے اندر بھی جو بدعملی پیدا ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ کر پیدا ہوئی ہے کہ ہم تو توحید کے اقراری ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی فطور نہیں ہے، ہم بدعات کا شکار نہیں ہیں، لہٰذا یہ توحید اور یہ عقیدہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یقیناً توحید سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے، توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن توحید آپ کو اللہ کے آگ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے تو بچا سکتی ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں پڑے رہیں گے، کتنے دن پڑے رہیں گے اللہ رب العالمین جانے کتنے دن وہ پڑے رہیں گے، نہ ان کے لیے کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی نبی ان کے لیے سفارش کرے گا، نہ کوئی مومن ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک زمانے تک پڑے پڑے وہ جہنم کے اندر کوئلہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت سے جہنم سے نکالے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا۔ حدیث میں ہے لم یعملوا خیرا قط، انہوں نے نیکی نہیں کی ہوگی، کوئی خیر نہیں کیا ہوگا، صرف ایسے ہی بھروسے پر، امیدوں کے سہارے سے زندگی جی ہوگی۔ لہٰذا دینی بھائیوں، یہ اگر شیطانی وسوسہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ ہم توحید پر ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے نمازی رہیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، حج کے لیے نہ جائیں، حرام خوری کریں، دنوں رات جھوٹ بولیں، دنوں رات اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ہم اعمال کریں، اور توحید ہمیں بچا لے گی، یہ شیطانی وسوسہ ہے جس نے ہمارے اندر یہ فطور اور یہ غلط فہمی پیدا کرتی ہے۔ دینی بھائیوں، یہ عمل ہی ہے انسان کا جو انسان کے ساتھ اس دنیا میں اس کے ساتھ جاتا ہے۔
جتنا بھی انسان نے اس دنیا میں اپنی پراپرٹی بنائی ہوگی، کاروبار کیا ہوگا، سب اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتبع المیت ثلاثہ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں، دوست احباب اس کے ساتھ جاتے ہیں، چلو مٹی دے کے آ جائیں، اس کا مال یعنی اگر اس کے پاس غلام نوکر چاکر گاڑیاں واڑیاں ہیں تو اس کے ساتھ جنازے میں چلی جاتی ہیں، اور انسان کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، اہل و عیال دوست احباب یہ لوٹ آتے ہیں، مال لوٹ آتا ہے، ویبقى عملہ، اور انسان کے ساتھ اس کا عمل صرف باقی رہتا ہے، صرف عمل باقی رہے گا۔ جتنی بھی محنت ہم کر لیں دنیا میں، جتنی پراپرٹی بنا لیں، جتنا بینک بیلنس کر لیں، جتنی بھی شہرت حاصل کرنا ہے حاصل کر لیں، یہ سب ہمیں اور آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، صرف ہم اور ہمارا عمل قبر میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور وہ قبر جو وحشت کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہاں اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے، ہمارے کام آ سکتی ہے، ہماری وحشت و تنہائی دور کر سکتی ہے، تو وہ صرف ہمارا عمل ہے، ہماری نیکیاں ہیں، ہمارے اچھے کام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، اس کا گارڈ بن کر، اس کی نگرانی کرنے کے لیے نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں سائڈ میں آ جاتا ہے، اور جو نفلی اعمال، صدقہ و خیرات، نفلی عبادتیں، نفلی روزے اس نے کیے ہیں، وہ اس کے پیر کی طرف اس کا گارڈ بن کر، اس کا محافظ بن کر لگ جاتا ہے۔ اگر عذاب سرانے کی طرف سے، سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز نہیں آنے دیتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ نہیں آنے دیتا، بائیں طرف سے اگر عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ بائیں طرف سے نہیں آنے دیتی، میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور عذاب اگر پیر کی طرف سے آتا ہے تو جو نفلی نیکیاں، عبادتیں، نفلی صدقات و خیرات ہم نے دنیا میں کیے تھے، وہ ہمیں عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو ایک خوبصورت شکل کا نوجوان اس کے پاس آتا ہے، وہ مردہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اتنے خوبصورت چہرے کے ساتھ؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، تمہارا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو تو محنتیں کرتا تھا، جب لوگ سوتے تھے تو فجر کے لیے اٹھ کر نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، جب لوگ رمضان کے مہینے میں ڈھٹائی کے ساتھ کھاتے پیتے تھے تو اللہ کے لیے روزہ رکھتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، وہی تیری نیکیاں آج میں تیرے لیے ایک تیرا ساتھی بن کے، تیرا ہمنشین بن کے، تیرے غموں کا سہارا بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہاں تمہیں تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا، یہاں اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، یہاں کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا، میں تمہاری تنہائی بانٹنے کے لیے یہاں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور انسان اگر برا رہتا ہے تو اس کے برے اعمال ایک بھیانک اور خوفناک شکل میں اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ مردہ پوچھتا ہے تیرا برا ہو تو یہاں کیوں آیا ہے؟ میں ویسے ہی یہاں ڈرا ہوا ہوں، وحشت کا، تنہائی کا، خوف کا شکار ہوں، تو میری وحشت و تنہائی کو بڑھانے کے لیے یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں، تیرا برا عمل ہوں، دنیا میں جو تو برا عمل کرتا تھا آج وہی عمل تجھے ڈسے گا۔ اور صرف قبر ہی میں نہیں دینی بھائیوں، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں یہی نیک عمل ہمارے اور آپ کے کام آئے گا، یہی نیک عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر شخص ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے بات کرے گا، ہم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، رب العالمین کے سامنے، مالک الملک کے سامنے، نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ مکاری چلے گی، نہ چرب زبانی چلے گی۔ مالک الملک دلوں کا حال جانتا ہے، ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان جو ہے اپنے دائیں طرف جھانکے گا، دائیں طرف دیکھے گا۔ دیکھیں جب ہم کوئی گناہ کیے رہتے ہیں، کوئی غلطی کیے رہتے ہیں اور اچانک پولیس سے سامنا ہو جاتا ہے، ہم نے روڈ پہ چلتے ہوئے
مثال کے طور پر سگنل توڑ دیا اور جو ہی سگنل توڑا سامنے ٹریفک پولیس مل گئی. اب انسان کیا کہتا ہے؟ بغلیں جھانکتا ہے. وہی حالت انسان کی وہاں ہوگی میدان محشر میں. انسان بغلیں جھانکے گا, دائیں طرف دیکھے گا, فلا یرا الا ما قدم, جو دنیا میں اس نے پیش کیا ہوگا, جو نیکیاں یا برائیاں, جو اعمال اس نے کیے ہوں گے وہی اس کو نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا صرف اس کو اپنے گناہ نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا تو جہنم منہ پاڑے کھڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, لہٰذا لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو, چاہے آدھی کھجور ہی خرچ کر کے کیوں نہ صحیح. یعنی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف ہمارا عمل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جہاں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے, مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوگا, وہاں اگر کوئی چیز ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے, ہمارے کام آ سکتی ہے, وہاں جب انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا, ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے, کوئی ٹخنے تک ہوگا, کوئی گھٹنے تک ہوگا, کسی کے کمر کے برابر پسینہ پہنچ رہا ہوگا, کسی کے گردن تک, کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اور وہاں اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. وہ تمام وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیا ہوگا. ان کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے. 7 لوگ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے, وہ 7 وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا. لیکن یہ اچھا عمل ہے کیا؟ کوئی بھی عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ کسی بھی عمل کے اچھا ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں. ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ بات بتاتے رہنا چاہیے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں, پوری زندگی کرتے رہتے ہیں, لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو. اللہ نے فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, تمہارا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا عمل کتنا اچھا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا عمل کتنا زیادہ ہے, زیادہ نہیں, اچھا آپ کا عمل کتنا ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے, عمل کے صحیح ہونے کے لیے, نیک اور صالح عمل کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا مومن ہو, ایمان والا ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص مشرک ہے, کافر ہے, وہ کتنا بھی نیک عمل کرے وہ عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جن کی ساری خواہش, جن کی ساری تگ و دو, جن کی ساری محنتیں صرف دنیا تک سیمت ہیں, دنیا تک لمیٹڈ ہیں, آخرت پر نہ ان کا یقین ہے, نہ آخرت میں اللہ سے کوئی امید ہے, ساری محنتیں, ساری کوشش صرف دنیا کے لیے ہیں, گاڑیاں حاصل کر لوں, گھر بنا لوں, بنگلو بنا لوں, شہرت حاصل کر لوں. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ اچھا عمل کرتے ہیں, بہت سارے غیر مسلم ہیں, چیریٹی کا کام کرتے ہیں, صدقات و خیرات کا کام کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, انسانیت کے کام آتے ہیں, حیوانوں جانوروں کے کام آتے ہیں. اللہ نے کہا ہم انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیں گے. ان کے کاروبار میں اللہ برکت دے سکتا ہے, ان کی صحت اور تندرستی میں برکت دے سکتا ہے, ان کی اولاد میں برکت دے سکتا ہے. آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں اتنی نیکیاں کرتا تھا, صدقات و خیرات کرتا تھا, حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, مسکینوں کے کام آتا تھا, کیا یہ عمل اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ, اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ زندگی میں ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. آخرت پر اس کا یقین نہیں تھا. تو ایک بنیادی شرط یہ ہے نیک عمل کے لیے کہ انسان مومن ہو, ایمان والا ہو, یعنی شرک نہ کرتا ہو. شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. دوسری بنیادی شرط, وہ عمل صرف اللہ کے لیے انسان کرے, اس میں ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شوبازی نہ ہو, لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصد نہ ہو, لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور مرتبہ بنانا مقصد نہ ہو, بلکہ وہ کام خالص اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی جنت کے لیے کرے. ریاکاری اگر کر رہا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے
کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی سے وہ عمل ثابت ہو. ورنہ کتنی بھی محنت کریں گے اگر وہ بدعت کر رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا کام کر رہے ہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، ترغیب و ترہیب میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیعمل 60 سنہ ولا تقبل له صلاۃ. ایک انسان ہے 60 سال نیک عمل کرتا ہے، 60 سال تک، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ولا تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. بہت ڈرانے والی حدیث ہے. محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، 5 وقت مسجد میں حاضر بھی ہوں، اور جس پر تکیہ کیے بیٹھے رہیں، پتہ چلے کہ جب پٹارا کھلا رزلٹ آیا تو 0 نکلا. 60 سال نماز پڑھی، اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتم رکوعہ ولا یتم سجودہ ویتم سجودہ ولا یتم رکوعہ. کبھی رکوع صحیح سے کرتا ہے تو سجدہ برابر نہیں کرتا، کبھی سجدہ برابر کیا تو رکوع برابر نہیں کیا. جلد بازی میں چونچے مار رہا ہے، کسی کو ٹائم دے کے آیا کہ میں پڑھ کے نمٹا کے آ رہا ہوں، کندھے پہ جو بوجھ ہے اتار کے آ رہا ہوں، اور چلا گیا پڑھ کے. اللہ کے ہاں اس نماز کی، اس عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، 3 بار اس نے نماز پڑھی، ہر بار اللہ کے نبی نے اس کو یہی کہہ کے لوٹا دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھتا تھا نا وہ صحابی، نماز وہ پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے جاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی کہتے تھے جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے ان کو لوٹایا تو اس کے بعد وہ صحابی رسول نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز آتی ہی نہیں ہے، بس جو پڑھا ہوں آپ کے سامنے یہی نماز مجھے آتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ جو ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ سجدے کرو، اطمینان کے ساتھ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو، اور پوری نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، عمریں گزر گئی ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اور نہ کبھی پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں. یا تو شرم حائل ہے یا ایگو اپنا حائل ہے. میں اتنی عمر پڑھ کے ان سے پوچھوں وضو کا طریقہ، مولوی سے پوچھوں یا اپنے بچے سے پوچھوں یا کسی سے پوچھوں، ہمارا ایگو، ہماری ناک جو ہے ہمیں سیکھنے نہیں دیتی ہے. جبکہ سبحان اللہ یہ حدیث سننے کے بعد انسان کو ڈر میں، خوف میں مبتلا ہو جانا چاہیے. نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پائی جاتی ہے. یعنی وضو نہیں تو نماز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویل للعقاب من النار، جو شخص وضو کرتا ہے اور اس کی ایڑی میں معمولی حصہ بھی، ایک دانہ بھی اگر خشک رہا، سوکھا رہا، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو وہ حصہ جہنم کا حصہ بنے گا. اتنا حصہ جو انسان بھگویا نہیں ہے اپنے وضو میں، وضو کیا پتہ چلا کہ اس کی کوہنی جو ہے سوکھی رہ گئی، وضو کیا اس کا پیر جو ہے سوکھا رہ گیا، نہ اس کا وضو ہوا نہ اس کی نماز ہوئی. لہٰذا جو بھی عمل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جب یہ طریقہ پایا جائے گا تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. دینی بھائیوں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں صحابہ کرام عمل کے معاملے میں کتنے آگے تھے، کس قدر ان کے اندر منافست اور مقابلہ آرائی تھی. جب غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے شکایت کرنے، اپنی غریبی بیان کرنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کے کام آتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ، وہ صحابہ کرام غربت کا رونا نہیں رو رہے تھے کہ مجھے اللہ نے غریب کیوں بنایا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا عمل اللہ کے نبی ہمیں سکھائیں کہ ہم مالداروں کے برابر ثواب اور اجر میں پہنچ جائیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، اس طریقے سے تم ان کے ثواب کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ کچھ دن کرتے رہے، مالداروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جو غریب اور فقیر صحابہ ہیں ان کو کچھ عمل اور ورد اللہ کے نبی نے ایسا سکھایا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو وہاں تو مقابلہ آرائی تھی، وہاں روپے کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا کے لیے مقابلہ آرائی نہیں تھی، وہاں تو جنت کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سارا کمپٹیشن جنت کے لیے تھا، ساری مقابلہ آرائی جنت کے لیے تھی۔ وہ مالدار صحابہ بھی جیسے جان گئے فوراً انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا۔ پھر غریب صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو وہی عمل کرنے لگے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام عمل کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو صدقہ کرنے کے لیے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب ترین و پسندیدہ چیزیں جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مالدار صحابہ خرچ کرنے لگے، غریب صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، خرچ کرنے کے لیے صرف بدن پہ لنگی تھی، 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ صدقہ کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے بازار گئے، بھاری بھاری بوجھ اپنی پیٹھ پہ لادا اور لاد کر دن بھر جو کمایا شام کو لا کے صدقہ کیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے صدقہ کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صدقہ کرو تو ہم صدقہ کریں گے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، جتنی بھی جان لڑانی پڑے ہم اس کے لیے لڑائیں گے۔ اس قدر مقابلہ آرائی تھی۔ اور یہ دینی بھائیوں، یہ جو نیک عمل کا بدلہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو صرف قبر ہی میں یا صرف آخرت ہی میں ملے گا۔ نیک عمل کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا میں بھی دے گا، اس دنیا میں دے گا، اس زندگی میں دے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کریں گے انہیں ہم دنیا میں بہترین زندگی جینے کی توفیق دیں گے، حیات طیبہ ان کو عطا کریں گے۔ یہ حیات طیبہ، یہ پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی کیا ہوتی ہے؟ تفسیر میں آیا ہے کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قناعت دے دیتا ہے، کنٹینٹمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس پہ آپ صابر ہو جائیں، اس پر شاکر ہو جائیں، اس پر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو جائے لیکن آپ حریص رہیں، ہمیشہ گریڈی رہیں، لالچی رہیں، ہمیشہ 99 کے چکر میں پڑے رہیں، تو آپ فقیر ہیں نا۔ فقیر ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اس کو مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے۔ اور ایک امیر بھی مزید کے چکر میں لگا رہے تو فقیر ہے نا۔ اور ایک فقیر کے اندر اللہ رب العالمین دل کی مالداری دے دے، جو بھی ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے خوش کر رکھا ہے، میں اس پہ صابر ہوں، شاکر ہوں، میرے اندر قناعت آ گئی ہے۔ یہ سب سے بہترین زندگی اللہ رب العالمین اگر کسی کو دے تو یہ زندگی ہو سکتی ہے۔ تو نیک عمل کے بدلے میں انسان کو اللہ رب العالمین بہترین زندگی، حیات طیبہ، صبر اور شکر والی زندگی عطا کرتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے نیک عمل کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، ان کے فیوچر کے تئیں بہت زیادہ پریشانی کا اور الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ اگر اچانک مجھے موت آ گئی، جوانی ہی میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اگر آپ کو اپنی ذریت کے لیے ڈر ہے، خوف ہے کہ ان کا کیا ہوگا آپ کے مرنے کے بعد، تو اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، نیک عمل کریں۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ موسیٰ اور خضر ایک جگہ، ایک گاؤں پہنچتے ہیں، وہاں پر
خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے، وہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، سیدھی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ اتنا بڑا کنجوس گاؤں ہے، ہمیں مہمان بھی نہیں بنایا، کھانا پانی نہیں کھلایا، اور آپ ان کی دیوار سیدھی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ عام سی دیوار نہیں ہے موسیٰ، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، اور یہ دو یتیم بچے ایسے ہیں کہ ان کا باپ بہت نیک تھا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو دونوں یتیم بچے تھے، یہاں باپ سے مراد ان کا اپنا باپ نہیں، بلکہ ان کے خاندان میں 7 نسل پہلے ان کے داداؤں میں ایک شخص بہت نیک گزرا تھا، اس کی نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین نے 7 نسل کے بعد اس کی اولاد میں دکھایا۔ اور ان کی مال کی حفاظت کے لیے 2 جلیل القدر نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے منتخب فرمایا، موسیٰ اور خضر کو بھیجا وہاں اللہ رب العالمین نے کہ جاؤ اور ان دونوں یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ خوف اپنے بچوں کا رہتا ہے، ان کے مستقبل کے تئیں ہم ڈرتے ہیں۔ اگر آپ نیک رہیں گے، مفسرین نے کہا ہے کہ انسان کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد، اور اس کے ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے۔ اور انسان کی گناہ، اس کی معاصی کی نحوست کا شکار اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے، اس کے جانور، اس کی سواری اور اس کے آس پڑوس سب لوگوں کو ہوتا ہے۔ نیک عمل کریں گے تو آپ کی اولاد اچھی رہے گی، حلال کمائیں گے آپ کی اولاد نیک رہے گی، اللہ رب العالمین کا بندہ بن کر رہیں گے ہماری اولاد اچھی اور نیک رہے گی۔ باقی اور جتنی بھی چاہیں ان کے لیے ہم نعمتیں اور دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، اگر ہم نے نیکی کا راستہ نہیں چنا ہے تو ہماری اولاد بھی نیک نہیں رہے گی۔ اس لیے نیکی صرف اسی لیے نہ کریں کہ آپ کو جنت ملے، نیکی اس لیے بھی کریں تاکہ آپ کی اولاد نیک رہے، جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جن کو دیکھ کر آپ کو خوشی حاصل ہو، بھلے وہ غریب رہیں لیکن نیک ہیں، بھلے وہ زیادہ پڑھ نہیں پائے لیکن نیک ہیں، اللہ والے ہیں، حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی سعادت انسان کی کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو نیک دیکھے، اگر واقعی میں بندہ نیک ہے تو نیکی کا فائدہ جو ہے، انسان کا جو نیک عمل ہے اس کا فائدہ انسان کو خود اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی نیکی کا فائدہ، آپ کے نیک عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں۔ آپ سے اگر ایک نیک شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کی قسم آپ سب سے اچھے انسان ہیں، اور آپ کے لیے لاکھوں فاسق و فاجر پر بچھاتے ہیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے ناچنے گانے والے ہیں، ان کے فینز کی تعداد، ان کے معتقدین کی تعداد، ان کے نقالوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے، لیکن کسی کام کا نہیں۔ آپ اگر نیک ہیں اور ایک نیک شخص آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے پاس بیٹھ کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ سے مل کو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ یقیناً نیک ہیں۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم لوگ بھی محبت کرو۔ جبریل تمام فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے اپنی محبت کرتا ہے لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، اور پھر پوری دنیا میں اس کے لیے قبول عام اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ سارے لوگ جب اس کا نام سنتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال چھوٹی سی سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی، اتنے غریب صحابی کی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک کے مارے مسجد نبوی میں گر جاتا تھا بے ہوش ہو کر، لوگ میری گردن پہ لات رکھ کر چلے جاتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو فٹ آیا ہوا ہے، مرگی کی بیماری ہے، اور اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، مجھے صرف بھوک لگی رہتی تھی۔ وہ صحابی رسول جن کا دنیا میں یہ مقام تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج ان کا اس ابو ہریرہ کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا عقیدت جاگتی ہے ان کے لیے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی
اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ابو ہریرہ کا نام جو بھی سنتا ہے ان سے محبت کرتا ہے. جو بھی مومن سنے گا ابو ہریرہ سے محبت کرے گا. کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، سنت کا دشمن ہو، وہ الگ بات ہے، صحابہ کا دشمن ہو، الگ بات ہے، لیکن جو بھی انسان ابو ہریرہ کا نام سنتا ہے اس کے دل میں محبت جاگتی ہے. تو اگر آپ نیک عمل کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اس لیے دینی بھائیوں، نیکی کے راستے پہ چلیں، نیک عمل کریں، خیر کے عمل کریں. شیطانی آرزوؤں کے سہارے، شیطانی امیدوں کے سہارے زندگی جینا چھوڑ دیں. خود نیک بنیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنی بیوی بچوں کو نیک بنائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو نیک بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کو نیک عمل کی طرف راغب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بدعملی پائی جاتی ہے الہ العالمین تو اس کو دور کر دے. ہمیں جو لوگ بے نمازی ہیں میرے مولا تو ان کو نمازی بنا دے. جو لوگ دین سے دور ہیں الہ العالمین تو انہیں دین سے قریب کر دے، انہیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. میرے مولا جو لوگ بدعت و شرک کا شکار ہیں الہ العالمین ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو لوگ پریشان حال ہیں الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں الہ العالمین تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. میرے مولا دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.